أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ورسولا إلى بنی اسرائیل، اور وہ بچہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ رسول ہوں گے الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو رسول بنا کر بھیجیں گے، اور وہ ان بنی اسرائیل سے کہیں گے آ کر کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، معجزات لے کر آیا ہوں۔ وہ معجزے کیا ہیں کہ انی اخلق لکم، کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے من الطین، گارے سے، مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندوں کی شکل، فانفخ فیہ، پس میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے سے جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، والابرص، اور برس کے بیماری والے کو، واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ فانبئکم، اور میں بتلاتا ہوں تم کو، خبر دیتا ہوں تم کو، بما تاکلون، ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ بنا کر گھر میں رکھتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان باتوں میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ ومصدقا لما بین یدی، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، من التورات، تورات کتاب، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے، بعض الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 اور 50 اس کی تلاوت ہوئی ہے، آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس کے درس کا پہلا حصہ پیچھے گزر چکا ہے، آج دوسرے حصے کو بیان کیا جائے گا۔ پہلے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ منصب نبوت اور رسالت یہ اللہ کے اعلیٰ ترین منصبوں میں سے۔ اللہ کسی کو منصب دیتے ہیں، مثلا کسی کو نبی بنایا، کسی کو صحابی بنایا، کسی کو ولی بنایا، تابعین تبع تابعین بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو حافظ بنایا، کسی کو قاری بنایا، یہ سارے منصب ہیں اللہ کی طرف سے، اور ان کے اعزازات بھی ہیں۔ حافظ کا اعزاز کتنا ہوگا آپ سنتے رہتے ہیں، اور علماء کے اکرام اور اعزاز کیا ہوں گے جنت میں مراتب، لیکن ان سب مراتب میں سے، ان سب مناصب میں سے جو سب سے اعلیٰ منصب ہے وہ نبوت کا منصب ہوتا ہے، رسالت کا منصب ہوتا ہے، جب اللہ کسی کو نبی اور رسول بناتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اور نبی کے علاوہ نیچے والے جتنے منصب ہیں یہ بندہ خود اپنے اختیار سے، اپنے مجاہدے سے، اپنی کوشش سے ان منصبوں پر جا سکتا ہے۔ مثلا اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل نہیں ہے، بندہ حرام چھوڑ دے، غیر محرم کی طرف دیکھنا چھوڑ دے، اور مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا شروع کر دے، بس اللہ کا ولی بن جائے گا۔ رزق حلال کھائے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے، اللہ اس کو مراتب دینا شروع کر دیں گے، وہ اللہ کی قربتوں کے لمحات میں پہنچ جائے۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ اتنا اللہ کا ولی ہے۔ اور حفظ شروع کر دے، بچوں کو شروع کروا دے، وہ حافظ بن جائیں گے، اور تجوید پڑھائے تو قاری بن جائیں گے، اور اپنے نفس پر محنت کرے تو وہ جو ہے مراتب کو پا لے گا۔ لیکن نبوت ایک ایسا منصب ہے کہ یہ آدمی مجاہدہ کر کے، اعمال کر کے، اور جو ہے کوئی عمل کر کے یہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خاص منصب ہے، لمن المصطفین الاخیار، اللہ نے کہا کہ یہ میرے چنے ہوئے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا ورسولا الی بنی اسرائیل، کہ اے مریم یہ جو تیرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، جس نے گود میں کلام کیا ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، اس کو میں بنی اسرائیل کا رسول بنانے والا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، حضرت مریم پریشان ہو گئیں اور قوم کے پاس لائیں، قوم نے بھی لان تان کرنا شروع کر دیا، الزامات لگائے، تو اللہ نے حکم دیا تو وہ بچہ ماں کی گود میں بول اٹھا، تو اس نے اپنی ماں کی صفائی پیش کی، تو اللہ نے کہا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ہم اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اور دوسری بات یہاں یہ بیان ہوئی تھی پچھلے درس میں کہ بنی اسرائیل کی ہی طرف وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے اگر کوئی عیسائی آپ کو یا کسی کو دعوت دے تو اس کو یہ بات کہنی ہے کہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے، بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجے ہی نہیں گئے۔ اور خود ان کے واقعات میں نے پچھلے درس میں ذکر کیے تھے کہ ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کریں، مجھے بتائیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کس قبیلے سے؟ اس نے کہا میں کنعان قبیلے سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں تمہیں نصیحت نہیں کر سکتا، تم جاؤ۔ تو یعنی اور اس کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تو آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، ڈرانے والا۔ یعنی حضور کو جو نبوت دی گئی وہ عالمی نبوت ہے، قیامت کی صبح تک جو ہے وہ حضور کی نبوت ہے، تو اس لیے حضور علیہ السلام جو ہے وہ عالمی نبی ہیں۔ ہر نبی جو بھی آتا رہا وہ کسی قوم کا نبی ہوتا، کسی قبیلے کا نبی ہوتا، کسی علاقے کا نبی ہوتا، کسی خاص جگہ کا نبی ہوتا، کوئی یمن کا نبی ہے، کوئی مصر کے نبی ہیں، اور بے شمار انبیاء بھیجے گئے۔ ایک نبی جاتا تو دوسرا آ جاتا، ایک کو شہید کیا جاتا، دوسرے کو اللہ پیغمبر بنا کے بھیج دیتے۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں پورے علاقوں میں کئی نبی کام کر رہے تھے۔ تو لیکن حضور کے زمانے میں ایسا نہیں ہے، حضور کو جب نبی بنایا گیا پھر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا کہ اب حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور جو کتاب حضور کو دی گئی، کلام مقدس دیا گیا، قرآن مجید دیا گیا، اس کے بعد اب کسی اور کتاب نے رہنمائی کے لیے نہیں آنا۔ تو اس لیے حضور آخری نبی ہے، حضور کی کتاب آخری کتاب، اب قیامت تک کے لیے جو ہے حضور کو نبی بنایا گیا۔ اور یہاں پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی چل رہا تھا کہ انہوں نے پہلا معجزہ بلکہ قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزات لے کر آیا ہوں، نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ تو سب سے پہلا معجزہ ان کا مصنوعی پرندہ بنانا۔ مصنوعی پرندہ، ایک تو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں جو قدرت نے بنائی ہوتی ہیں، ایک ہے مصنوعی پرندہ بنانا، پھر وہ قدرتی ہو جانا، یہ ایک عجیب بات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا معجزہ اپنی قوم کے سامنے بیان کیا، انی اخلق لکم من الطین، میں بناؤں گا تمہارے لیے مٹی سے، گارے سے، کہیت الطیر، پرندے کی شکل کا جو ہے مصنوعی پرندہ بناؤں گا، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا تمہارے سامنے، تم دیکھو گے، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ پرندہ پورا بن کے اڑ جائے گا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ دوسرا معجزہ ان کا یہ تھا کہ وہ ابری الاکمہ والابرص، جو مادرزاد اندھے ہیں یا برس کے بیمار ہیں میں ان کو شفا دینے والا ہوں۔ اچھا دیکھیں، بیماریاں تو اور بہت ساری بھی ہیں، لیکن ان دو بیماریوں کو شفا دینا یہ کیوں معجزہ دیا گیا؟ تو اب کینسر ہے، دوسری تیسری ہے، کچھ نہ کچھ علاج ان کا موجود ہے، سائنس نے ترقی کی ہے، میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، اور بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے اطباء اور ڈاکٹر موجود ہیں، تو کہ جنہوں نے ہر زمانے میں جو ہے بیماریوں کا علاج دریافت کیا ہے۔ تو ایک بات میں نے ذکر کی تھی کہ جس نبی کے زمانے میں جس چیز کا چرچا ہوتا تو اللہ اسی طرح کا معجزہ اس کو عطا فرماتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو چل رہا تھا، ہر بندہ جادو سیکھتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو لاٹھی دی گئی، عصائے موسیٰ، تو وہ اژدہا بن جاتا، وہ پھینکتے اژدہا بن جاتا، تو ان کے ساری لاٹھیوں کو کھا جاتا، ان کا سارا جادو تباہ کر دیتا۔ تو اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، میڈیکل کا، کہ ہر طرف ڈاکٹر ہی ڈاکٹر۔ آپ اندازہ لگائیں، بقرات اور جالینوس
یہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں زمانے کے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے، یعنی ان کی طرح کے بڑے بڑے حکیم تھے کہ جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ہر بیماری کا علاج کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ دو بیماریاں ایسی تھیں، ایک تو جو بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، کوئی علاج نہیں تھا اس کا، وہ سارے مل کے بھی اس کا علاج دریافت نہیں کر سکے، اور دوسرا جو برس، یہ سفید داغ جسم میں پڑ جاتے ہیں، برس کی بیماری، جگہ جگہ سفید داغ ہو جاتے ہیں، وہ پھر پھیلتے رہتے ہیں پورا جسم جو ہے، یہ برس کی بیماری اس کو کہتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور آج تک ان کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، ان دونوں چیزوں کا تو کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، تو ترقی یافتہ دور میں بھی جو ہے اس کا علاج نہیں ہے، تو اس لیے پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہ دوسرا معجزہ دیا وہ یہی تھا کہ مادر زاد اندھا، ماں کے پیٹ سے جو بچہ اندھا پیدا ہوتا وہ لایا جاتا، آپ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اور جو ہے اس پہ پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے اس کی نظر واپس آ جاتی، اور برس کا بیمار، کوڑ برس کا بیمار جو ہے وہ لایا جاتا، آپ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ سارے سفید داغ ختم ہو جاتے، اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہ دوسرا معجزہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تیسرا معجزہ اس سے بھی بڑھ کر اور عجیب تر معجزہ کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ ایک بندہ مرا ہوا ہے، کوئی 100 سال پہلے کا مرا ہے، کوئی 50 سال پہلے کا مرا ہے، کچھ دن پہلے کا مرا ہوا ہے، جس کو دفنا دیا گیا ہے، اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 4 ایسے مردوں کا ذکر آتا ہے کہ جنہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ پہلا واقعہ، آپ کا ایک دوست تھا، عازر نامی ایک دوست تھا، جس کا گھر آپ کے گھر سے کئی دن کی مسافت پر تھا۔ وہ سخت بیمار ہو گیا، اس نے بہن کو کہا کہ میرے دوست عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو بلاؤ، میں بیماری کی حالت میں ہوں، تو کوئی پتہ نہیں موت کا۔ تو وہ بہن سفر کر کے گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا، تو وہ اس کی حالت زار کو سن کے اس کی عیادت کے لیے چلے۔ 2 یا 3 دن کے سفر طے کرنے کے بعد اس کے گاؤں میں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ دوست فوت ہو چکا ہے، اسے دفن کیا جا چکا ہے۔ آپ نے اس کی قبر پر جا کر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، وہ زندہ ہو گیا، باہر آ گیا۔ اور احیاء موتیٰ کا دوسرا واقعہ، ایک عورت کا بیٹا تھا، اس عورت کو بڑی محبت تھی، اور کچھ واقعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ عورت آئی، اس نے کہا کہ آپ جو ہے میرے اس بیٹے کو زندہ کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی منت اور سماجت کو دیکھتے ہوئے اس کے بیٹے کو زندہ کیا۔ اسی طرح تیسرا واقعہ، ایک چنگی والا آدمی تھا، اس کی جو ہے مردہ بیٹی تھی، اس کو زندہ کیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ چوتھا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا ہے۔ سام، یاد رکھیں جب دنیا دوبارہ تباہ کی گئی، آدم علیہ السلام سے تو دنیا کو چلایا گیا، نوح علیہ السلام پر آ کر ایک دفعہ دنیا کو تباہ کیا گیا، صرف وہی لوگ بچ گئے جو ان کی کشتی میں سوار تھے، مخلوق کے جتنے جوڑے موجود تھے انہی سے آگے نسل چلی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے یہ 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، یہ ان کی زبانوں کے لفظ ہیں، حام، سام، یافس، تو ان سے نسل چلی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بالکل سفید رنگ کے تھے، ایک کالے رنگ کے تھے، ایک جو ہے ہلکے رنگ کے تھے، تو اسی لیے پوری دنیا میں آگے جو نسل چلی ہے وہ یہی ہے کہ یورپ وغیرہ کے جو لوگ ہیں بالکل سفید قسم کے ہوتے ہیں، اور افریقہ وغیرہ اور ان کی طرف کے جو لوگ ہیں، سوڈان وغیرہ، یہ کالے سیاہ ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ایشیا کے لوگ ہیں یہ جو ہے کنساولے سے ہوتے ہیں، تو خوبصورت قسم کا رنگ ہے۔ تو بہرحال یہ تینوں بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ تو یہ جو سام تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، تو ان کی قبر پر گئے اور کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیے۔ تو وہ گھبرائے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اس حالت میں بیٹھ گئے کہ ان کا آدھا سر سفید ہو چکا تھا، تو کہنے لگے، اٹھ کے کہنے لگے قیامت آ گئی ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے نفی میں جواب دیا، کہا کہ نہیں، تو قیامت نہیں آئی۔ تو اس زمانے میں لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، یہ ایک مسئلہ بھی سن لیں، یہ جو داڑھی میں سفیدی یا بالوں میں سفیدی آنی شروع ہوئی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے بڑھاپے میں بھی جو ہے بال سفید نہیں ہوتے تھے، سیاہی رہتے تھے۔ تو بہرحال سام تو اس کے پہلے زمانے کے تھے،
اب ان کو قبر سے اٹھایا گیا تو آدھا سر ان کا سفید ہو چکا تھا. تو اس لیے جب انہوں نے اپنی حالت دیکھی تو کہا کہ قیامت آ گئی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، قیامت نہیں آئی. تو یہاں علماء نے ایک نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ دنیا بحیثیت مجموعی اس وقت تک جوان تھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بڑھاپا آنا شروع ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس وقت شام کو زندہ کیا. تو بہرحال یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک گویا کہ دنیا کا آدھا زمانہ گزر چکا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو ہے اس کے بعد دنیا کا بڑھاپا شروع ہو رہا ہے، اور کسی وقت بھی دنیا ختم کی جا سکتی ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے. اور تقریباً جو احادیث میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ دھوکہ عام ہو جائے گا، بازاروں میں دھوکہ فریب جو ہے وہ عام ہو جائے گا، جھوٹ کو اور ان چیزوں کو فیشن بنایا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک زمانہ تھا یہ ساری چیزیں عیب سمجھی جاتی تھیں، کوئی اپنی اولاد کے لیے پسند نہیں کرتا تھا. لیکن آج یہی چیزیں فنکاری بن گئی ہیں کہ میرا بیٹا بڑا فنکار ہے، اس نے فلاں کو بڑا جو ہے طریقے سے مینٹین کیا ہے، اور میرا بچہ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے کپڑا بیچ لیتا ہے، گاہک کو واپس نہیں جانے دیتا، یعنی وہ کمزور کپڑا ہو، عیب والا ہو، اس کو بھی نکال دیتا ہے. یعنی یہ فیشن بن گیا، اس پر خوش ہوتے ہیں. حالانکہ ایک زمانہ تھا لوگ اس پر پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کس نے خریدا ہوگا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے کہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، صبح کہیں جانا تھا تو جانے لگے، تو اپنے گاہک جو وہاں ان کا تھا بیچنے والا جو ساتھ مزدور تھا دکان پہ، اس کو بتا کے گئے بھائی یہ کپڑا اس میں فلاں عیب ہے، اس کو الگ رکھنا اور اس کا ریٹ بھاؤ تو دوسرے جو قیمت ہے اس سے کم کرنا. اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے بیچ دیا اسی قیمت میں. جب شام کو واپس آئے تو اس سے پوچھا کہ وہ اس کپڑے کا کیا بنا جس میں عیب آ چکا تھا، تو اس نے کہا کہ اس کو تو میں نے بیچ دیا. کہا کہ کس قیمت پہ بیچا؟ اس نے کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا، تو میں نے اسی قیمت پہ بیچ دیا. تو اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے. تو امام صاحب نے اس دن کی جتنی بھی کمائی تھی 25,000 درہم، وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کر، سارے کپڑوں کے پیسے جتنے بھی تھے وہ سارے دن کی کمائی کو صدقہ کر دیا. اس میں وہ کمائی آ چکی ہے. تو اس لیے یہ ساری نشانیاں. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام سے پوچھا کہ تمہارے بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ برزخ میں جو دہشت ہے اس دہشت کی وجہ سے یہ میرے بال سفید ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا دوبارہ آپ اسی حالت میں جانا پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ مجھ پر سکرات الموت کی سختی نہ ہو. وہ جو میں ایک دفعہ موت کی سختی کو برداشت کر چکا ہوں، دوبارہ مجھ پر وہ نہ آئے. چنانچہ وہ دوبارہ اسی حالت پر چلے گئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 4 مردوں میں سے جو 3 مردے پہلے ہیں انہوں نے کافی عرصہ دوبارہ زندگی گزاری، بلکہ بعض کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوئی. پھر وہ اپنے اپنے وقت پہ جب اللہ کو منظور تھا تو اس دنیا سے گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے احیاء موتا کا معجزہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. چوتھا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا بھی تذکرہ کیا. کہا کہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تم کو بتلاتا ہوں جو کچھ تم گھر سے کھا کے آتے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم گھر میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے کہ فلاں شخص اپنے گھر سے یہ چیز کھا کر آیا ہے. اب یہ ایک عجیب بات ہوتی، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ مجلس میں بتا دیتے، اور یہ بھی بتا دیتے کہ فلاں چیز اس نے کل کے لیے یا آگے کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. تو اس کے علاوہ باقی چیزوں کی آپ خبر نہیں دیتے تھے، بس یہ 2 چیزوں کی، کیا کھا کے آیا ہے، کیا چھوڑ کے آیا ہے، کس چیز کو ذخیرہ بنا کے آیا ہے. اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم یقین رکھتے ہو. یقین دہانی کے لیے اس قسم کے الفاظ قرآن پاک میں متعدد بار آئے ہیں کہ کسی نبی کے ہاتھ پر کوئی خارق عادت فعل سرزد ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر کسی ولی کے ہاتھ پر ایسا ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے. تاہم یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ باذن اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کسی انسان نبی ولی یا اس میں کسی کو اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. اچھا، ہمارے زمانے میں بہت سے لوگوں نے معجزات کا انکار کیا، منکرین معجزات.
اور انکار کر کے ان معجزات میں انہوں نے عجیب عجیب تعبیلیں پیش کی ہیں۔ مثلا یہاں جو پرندہ تھے، پرندہ بن جاتا، پرندے پھونک مارتے وہ اصلی پرندہ بن کے اڑ جاتا، اس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، جنہیں آپ نے تیزی سے جانے کا حکم دیا تھا کہ میں جو آپ کو پیغام دے رہا ہوں یہ وہاں فلاں جگہ تیزی سے پہنچاؤ۔ اب دیکھو یہ غلط تعویل انہوں نے کی۔ اسی طرح جو مادرزاد اندھے ہیں ان کو جو وہ درست کرتے تھے، صحت دیتے تھے، اس سے مراد وہ کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، یعنی جاہل لوگوں کو وہ علم دیتے تھے۔ اسی طرح جو کوڑی کا مریض ہے اس سے مراد گندے اور غلیظ لوگ مراد لیتے ہیں۔ اب پرویزی فرقہ ایک گزرا ہے جماعت المسلمین کا، یہاں اتنے زیادہ نہیں ہے، کراچی وغیرہ میں زیادہ ہیں، تو پرویز اس نے کمال الٹے معنی کیے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں معجزات جو ہیں ان کا صریح تذکرہ موجود ہے۔ مثلا پتھروں سے پانی کا نکلنا، یہ معجزہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح اونٹنی کا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا چٹان سے پیدا ہونا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اور ید بیضاء کہ وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تو وہ سفید ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو یہ اور اس طرح کے دوسرے معجزات کا صحیح اور وضاحت کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی کئی معجزات کا ذکر بھی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلائی جانے والی جو آگ ہے اور جس میں نمرود نے جلایا تھا، جلانے کی کوشش کی تھی، اللہ نے اس کو بردم و سلامہ، ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، یہ معجزہ بھی موجود ہے۔ تو یہ تمام معجزات اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے، ان سے انکار کی مجال نہیں ہے۔ مگر کتنی دہریے لوگ ہیں، نیچری اور قادیانی لاہوری، سر سید احمد خان کے جو ہے، اور اسی طرح پرویز وغیرہ، یہ جو لوگ ہیں یہ صریح معجزات کا انکار کرتے ہیں اور بےہودہ قسم کی تعویلیں کرتے ہیں۔ تو کیونکہ انہیں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے، اگر اللہ کی قدرت پر یقین ہو تو بندہ معجزات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں یہ فرمایا کہ وہ مصدقا لما بین یدی من التورات، میں اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ ہر نبی اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس نبی سے چاہیں کسی پہلے نازل شدہ حکم کو منسوخ کرا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہوایا کہ میں تمہارے سامنے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، مجھے انجیل دی گئی ہے لیکن جو تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے وہ بھی برحق تھی۔ اب دیکھیں کہ حضور جب دنیا میں آئے آخری نبی، تو حضور نے سارے نبیوں کی تصدیق کی کہ جتنے بھی نبی آئے وہ حق تھے اور جتنی کتابیں آئیں وہ حق تھی۔ آخر میں فرمایا کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل پر مچھلی حرام کر دی گئی تھی، چربی حرام کر دی گئی تھی، بعض دوسری چیزیں حرام تھیں، ان اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حلال کرا دی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حلال کر دوں گا تمہارے لیے بعض حرام چیزوں کو، تو کیا کوئی نبی خود آ کر کسی چیز کو حلال یا حرام کر سکتا ہے؟ کیا اس کو اختیار ہے؟ تو یہاں اس کا جواب سنیں کہ حلت اور حرمت کی نسبت جب نبی کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نبی حلت اور حرمت کو ظاہر کرنے والا ہے، وہ خود حلال اور حرام کرنے والا نہیں، ٹھیک ہے، وگرنہ کسی چیز کی حلت اور حرمت اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے، یہ بات یاد رکھیں، جس طرح اللہ کی صفات ہیں ان میں سے صفات خاصہ جو ہے ان میں کسی چیز کا حلال کرنا یا کسی چیز کا حرام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ کسی نبی ولی کو، کسی نبی کو اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس بات کا قطعی علم آ گیا ہے وحی کے ذریعے کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ تو عیسائیوں نے اس مقام پر بھی غلطی کی ہے، جب یہ منصب انہوں نے اپنے پادریوں کو سونپ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شرک قرار دیا۔ اربابا من دون اللہ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ حلال اور حرام کے اختیارات اپنے پیروں کو دیتے ہو، اپنے پادریوں کو دیتے ہو، اپنے مولویوں کے سپرد کرتے ہو، تو وہ جو چیز تمہیں کہتے ہیں وہ حلال ہے حرام ہے، حالانکہ تم اللہ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیا حلال کیا کیا حرام کیا۔ تو نبی کا حلال اور حرام ٹھہرانا دراصل اللہ کے احکام کا اعلان ہوتا ہے، اللہ جو انہیں حکم دیتے ہیں وحی کے ذریعے وہ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، اور فرمایا وجئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں، اس لیے میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری بات مانو کیونکہ میں خدا کا رسول ہوں، اسی کا حکم تم کو سناتا ہوں۔ اب اگلی آیات میں تمام اقوام اور ادیان کا جو بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، وہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطہ حیات ہمیں ہمارے پیارے ملک پاکستان میں عطا فرمائیے، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ فرمائیے۔ یا اللہ کفر اور کفری نظام کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ اسلامی نظام ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔